الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ضلع مظفر نگر کے قصبہ برہانہ کہ اس علاقے میں جو جولا کے نام سے معروف ہے، آج ایک ایسا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے جس کے پیش نظر ایک اسلامک سینٹر کا قیام ہے۔ یہ اجلاس صرف وعظ کے لیے نہیں ہے، صرف نصیحت کے لیے نہیں ہے اور صرف تقریروں کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر جلسے منعقد ہوتے ہیں اور ان میں وعظ و نصیحت سے کام لیا جاتا ہے، لیکن کسی جلسے کا انعقاد اس لیے ہو کہ کچھ پروجیکٹ سامنے ہوں اور ان کو بروئے کار لانا ہو، اور وہ پروجیکٹس، وہ منصوبے، وہ اسکیمیں وقت کی ضرورت ہو۔ وقت کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے کچھ پروجیکٹس بنائے جائیں۔ مثلا یہ کہ جیسا میں نے سنا کہ ایک مدرسے کا قیام ہو، اسکول کا قیام ہو، ہاسپٹل کا قیام ہو، تربیتی مرکز کا قیام ہو، یہ بڑے منصوبے ہیں اور بہت بڑی شخصیات نے ہمیشہ ان منصوبوں کو سامنے رکھا ہے، اور جو بڑے ادارے قائم کیے گئے اس ملک میں، امارت شریعہ کا جب قیام کیا گیا، مسلم مجلس مشاورت کا قیام کیا گیا، پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا، اور کسی زمانے میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی، تبلیغی جماعت وجود میں آئی، اور پھر مختلف تنظیمیں اور جماعتیں قائم ہوتی رہیں، تو ان سب کے پیش نظر یہی تھا کہ اس ملت کی جو تعلیمی ضروریات ہیں، معاشی ضروریات ہیں، فکری ضروریات ہیں، سیاسی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح ایک فرد کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو بھوکا ہو، اس کو کھانا نہ ملے، پیاسا ہو، اسے پانی نہ ملے، ننگا ہو، اسے کپڑا نہ ملے، اور بے گھر ہو، اسے گھر نہ ملے، جیسے یہ بات درست نہیں ہے، اور ملت پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر ملت اس کا خیال رکھے کہ کوئی فرد بھی ملت کا پریشان حال نہ ہو، اور اپنی ضرورتوں کے لیے ایسا فکر مند نہ ہو کہ اس کو کوئی مدد کرنے والا نہ مل رہا ہو۔ اگر کسی معاشرے میں، کسی مسلم معاشرے میں کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے، کوئی بے روزگار ہے، تو پورا معاشرہ گنہگار ہے۔
پوری ملت میں اگر ایسی صورتحال ہے تو پوری ملت گنہگار ہے۔ اسلام نے فرد پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے، جماعت پر ڈالی ہے، ملت پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور جہاں تک اس امت اسلامیہ کا تعلق ہے، پوری امت جہاں بھی یہ بستی ہے، اس پوری امت کو جو منصب عطا کیا گیا ہے، اس پوری امت کو جو مقام نصیب فرمایا گیا ہے، اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو، اور یہ امت پوری انسانیت کے لیے برپا کی گئی۔ یہ امت صرف اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان صرف مسلمان کے لیے نہیں، اور کسی حلقے کا آدمی سے اس حلقے کے لیے نہیں، بلکہ اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہندو ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی علاقے کا میں رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، انسان جو بھی ہے اس کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی۔ اس امت کا جو مقام طے کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس مقام سے جب یہ گرنا شروع ہوئی تو اب اس امت نے اپنی ذمہ داری ان پر ڈال دی کہ جن کو نہ مذہب آتا ہے، نہ اخلاق آتے ہیں، نہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جو سب سے گرے پڑے تھے، جو سب سے زیادہ بد اخلاق تھے، جو سب سے زیادہ مفاد پرست تھے، آج امت ان کی دریوزگر بن گئی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی۔ امت کی صورتحال یہ ہے کہ اب اسے درخواست کرنا ہے حکومت سے، اسے درخواست کرنا ہے حکومتی اداروں سے، اسے درخواست کرنا ہے ایک معمولی عہدیدار سے۔ امت مانگنے والی ہو گئی، امت بھیک کے لیے ہاتھ بڑھانے والی ہو گئی، امت اب سوال کرتی ہے اور درخواست کرتی ہے۔ یہ جو پوزیشن اس امت کی گئی ہے، ایسا سمجھیے کہ جیسے کسی کا سر نیچے کر دیا گیا اور پیر اوپر کر دیے گئے۔ یہ جو ایذا کی اور تعذیب کی شکل ہے، اس شکل کو اس امت نے اختیار کر لیا۔ یہ امت اب ایک ایسی فقیروں کی، بھکاریوں کی امت بن گئی ہے، جس کو دوسروں سے روزی چاہیے، دوسروں سے ایجوکیشن چاہیے، دوسروں کی پولیٹکس چاہیے، دوسروں کا گورننس چاہیے، دوسروں کا پورا سسٹم چاہیے۔ یہ امت محتاجوں کی امت بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی آخر الزمان نے اس امت کو اس لیے تیار کیا تھا کہ دنیا بھر کی ضروریات یہ امت پوری کرے گی، یہ امت سب کو علم دے گی، یہ امت تاریکیوں سے نکالے گی، روشنی میں لائے گی، یہ امت جاہلیت سے آزاد کرے گی، یہ امت غلامی سے نکال کر تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دے گی، یہ امت عورتوں کو استحصال سے بچائے گی اور بچوں کے ایکسپلائٹیشن سے ان کو باہر کرے گی۔ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا تھا۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت جو اس امت کی پوزیشن ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے ضلع کا دورہ کیجئے، صوبے کا دورہ کیجئے، تو کل جن کا یہ حال تھا کہ علم سے ان کی کوئی ادنا نسبت نہیں تھی اور وہ آپ کی مجلس میں بھی آ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے کالجز ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، ان کی اکیڈمیز ہیں، ان کے بہت زبردست قسم کے ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، اور آپ صرف خوابوں کی دنیا میں، خیال کی دنیا میں ہیں، خیالی پرواز کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔
اور اکثر تو وہ ہیں جو منصوبہ بھی نہیں بنا پا رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں جو منصوبہ بنا رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس قار مذلت سے اس امت کو اوپر کیا جائے، یا آسمان سے نیچے پھینکی گئی، اب کیسے تحت الثری سے اس کو ثریا پہنچایا جائے اور کیسے آسمان کی بلندیوں تک اس کو منتقل کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سوچ بھی رہے ہیں، اکثر لوگوں نے تو یہ سوچنا بھی بند کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ سوچ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئی، اسی طرح ایک اور سوچ سر سید احمد خان میں پیدا ہوئی، اور ایک سوچ سید مولانا محمد علی مونگیری میں پیدا ہوئی، اور اسی طرح اس ملک میں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اداروں کی تعمیر کی، ان کو وجود بخشا، انہوں نے ایک سوچ اپنے ذہن میں لیا، ایک فیصلہ کیا، ایک منصوبہ بنایا، ایک ابتدا کی، سنگ بنیاد رکھا، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ دیوبند کی سرزمین پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت سید عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، بڑے منصوبے کے پیش نظر کہ آزادی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، دوسروں سے بھیک نہ مانگ کر، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور اپنے بھائیوں سے چندہ لے کر ہمیں ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے۔ تو ان کو بھی کبھی خواب نہیں دکھا ہوگا کہ وہ ادارہ بڑھے گا، ترقی کرے گا، اس کی شاخوں کا جال پھیل جائے گا، اور پھر اس طرح کے بے شمار ادارے بر صغیر میں بھی ہوں گے، افریقہ میں ہوں گے، برطانیہ میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے۔ شاید انہوں نے خواب بھی نہ دیکھا، لیکن عزم مصمم کے یہ نتائج نکلتے ہیں، اور بڑے ارادوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سر سید نے ایک اینگلو محمدن کالج قائم کیا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وہ حیثیت حاصل ہوگی کہ جس کے بعد علم کا ایک شہر بسا دیا جائے گا، اور پھر علم کی ایک ایسی ڈگر پہ لوگوں کو چلایا جائے گا کہ بے شمار ادیب تیار ہوں گے، سائنٹسٹ تیار ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، ایک خلا جو ہے ملت کے اندر وہ خلا پورا کیا جائے گا، اور اس کی پھر بے شمار شاخیں بنتی چلی جائیں گی، اسی نہج پر ادارے بنتے چلے جائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا فرمایا تھا تو بات شروع کی گئی تھی پڑھنے پڑھانے سے۔ بات اس وقت جب شروع کی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، روزہ رکھ لو، کسی غار میں چلے جاؤ، عزلت نشین ہو جاؤ، عابد اور شب بیدار بن جاؤ۔ بات یہاں سے شروع نہیں کی گئی تھی۔ بات جو شروع کی گئی تھی، جو پہلی وحی حضرت نبی پاک علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی تھی، وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں تھیں جن میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اپنے پروردگار کی ذات و صفات سے وابستگی کے ساتھ ساتھ پڑھیے، اس مالک کا نام لے کر پڑھیے جس نے تخلیق فرمائی، پیدا کیا، جو کریٹر ہے، اور یہ ساری کائنات اس کی کریشن ہے۔ اور خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جرثومے سے، پھر خون کے ایک پھٹکی سے تیار کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، فرمایا گیا پڑھو پڑھو، تمہارا رب، تمہارا پروردگار بہت نوازے گا، بہت کرم فرمائے گا، بہت ترقی دے گا، تمہارے قدموں کے نیچے ملک آ جائیں گے، تہذیبیں آ جائیں گی، سیاست تمہارے قدم چومے گی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، اس قلم کا استعمال کرنا انسان کو سکھایا۔ قلم سے کتابیں تیار کی گئیں، قلم سے ڈاکومنٹیشن کا کام کیا گیا، دستاویزیں تیار کی گئیں، اور اس قلم کے نتیجے میں پھر وہ کتابیں وجود میں آئیں جن کے ذریعے پھر نسلوں تک تعلیم کے سلسلے کو عام کیا گیا۔ فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو پڑھایا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا مسلمان کو پڑھایا، مومن کو پڑھایا، حافظ کو پڑھایا، قاری کو پڑھایا،
قرآن جب بات کرتا ہے اور بالخصوص نبوت کے آغاز میں جب بات کی گئی اور اس ملت کے تعارف کے سلسلے کی بات کی گئی اور نبوت نبی کی نبوت کی جب بات کی گئی تو ہمیشہ بات مانوتا کی ہوئی، انسانیت کی ہوئی، مینکائنڈ کی ہوئی، بات ہوئی اللہ کی تمام مخلوق کی، بلکہ جن و انس کی بات ہوئی۔ دائرہ ہمارا بہت وسیع ہے، ہمارا دائرہ محدود نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں محدود نہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی حلقوں میں فرقوں میں محدود کرنے والوں نے اسلام کا گلا گھونٹ دیا ہے اور اسلام کی ہڈیاں توڑ دی ہیں، جنہوں نے لوگوں کو بانٹا کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ اہل حدیث ہے اور یہ غیر اہل حدیث ہے، جنہوں نے لوگوں کو بانٹا مسلمانوں کو فرقوں میں، وہ مجرم تھے، مجرم ہیں، مجرم رہیں گے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، جتھوں میں مت بٹو، الگ الگ مت ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور مسلمان فرقے بنا رہے، فتوے بازیاں کر رہے، کاٹ رہے، توڑ رہے، بکھیر رہے، یہ مجرمانہ عمل ہے جنہوں نے بھی کیا ہے، اور جو اس کے محافظ بنے بیٹھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے شرک کے اجارہ دار تھے، جیسے کعبے کے وہ ذمہ دار بنے بیٹھے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں چابیاں رکھی تھی اور اس کے اندر 360 بت رکھے تھے اور باہر بھی 360 بت رکھے تھے۔ آج یہ نئی بت پرستی ہے، آج نیا یہ دیو مالا ہے، آج یہ نئے دیوتا ہیں، آج یہ نئی دیویاں ہیں۔ مشرکانہ ماحول میں دماغ میں شرک کا بھوسا بھر گیا ہے اور موحدانہ نظام ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تعلیم کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا علم الانسان، مانو کو، مین کو اور پرسن کو اور انسان کو اللہ نے تعلیم دی اس کی جس کی تعلیم اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو پڑھانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے یورپ کو پڑھایا، امریکہ کو پڑھایا، جاپان کو پڑھایا، چائنا کو پڑھایا، انڈیا کو پڑھایا، ایشیا کو پڑھایا۔ پڑھانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہے جس نے سب سے پہلے تمام انسانوں کے جد امجد آدم کو پڑھایا۔ آدم صرف ہمارے باپ نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے باپ بھی ہیں، وہ جینیوں اور بدھسٹوں کے باپ بھی ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، اور ان کی اہلیہ حوا پوری انسانیت کی اماں ہے۔ تو جب ہم ایک خاندان کے ہیں، ایک پریوار کے ہیں، تو ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ آؤ آدم اور حوا پر پہلے اتفاق کریں انسانی بنیادوں پر، اور جب ہم انسانی بنیادوں پر اتفاق کریں گے تو آدم کی نبوت کو بھی مانیں گے اور رسالت کو بھی مانیں گے، اور آدم کے بعد جو پیغمبر آتے رہے ان کے پیغمبر ہونے کو بھی مانتے چلے جائیں گے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر مانیں گے۔ پھر اس تسلسل کا یہ نتیجہ رہے گا کہ سب لوگ پہلے انسان بنیں گے، اللہ کے بندے بنیں گے، نبیوں کے امتی بنیں گے، اور پھر آخری نبی کے امتی بن جائیں گے، اور اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کریں گے جس تعلیم کا تعلق لاڈ سے ہے، گاڈ سے ہے، ایشور سے ہے، اللہ سے ہے، رحمان سے ہے، رحیم سے ہے، سب کا تعلق اسی سے ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے اور دوسروں کا تعلق غیر اللہ سے ہے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم جو آخری وحی نبی پاک علیہ السلام پر اتری ہم اس کی تشریح تو کریں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے جلسوں میں شریک نہیں ہوتے، اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر جو جلسے ہوتے ہیں ان میں شریک نہیں ہوتے۔ جلسہ بریلویوں کا ہے تو دیوبندی شریک نہیں ہوتے، دیوبندیوں کا ہے تو بریلوی شریک نہیں ہوتے، اور اب تو بات یہ ہے کہ امارت والوں کا ہے تو شورا والے شریک نہیں ہوتے، اور فلاں جمعیت کا ہے تو فلاں جمعیت والے شریک نہیں ہوتے۔ مجھے بتائیے یہ دیوتا کس نے بنائے، یہ دیویاں کس نے بنائی، یہ شرک کس نے کیا، کس نے اسلام کے وحدانی نظام کو پارا پارا کر دیا اور بکھیر کر رکھ دیا؟ کون ہے اس کا مجرم؟ اللہ ایک ہے، آخری نبی ایک ہے، آخری کتاب ایک ہے، اللہ کا نظام ایک ہے۔ تو اس ایک نظام کے مطابق پوری انسانیت ایک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم
ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعوت دی تھی کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر مودی سے کہہ سکتے تھے کہ ایشور کو مان، امت شاہ سے کہہ سکتے تھے کہ ایشور کو مان، وہ وہی ہے جو اللہ ہے، یہ اس سے کہہ سکتے تھے۔ اگر نبیوں کی زبان ہوتی، اگر قرآن کی زبان ہوتی، اگر اللہ کی نازل کی ہوئی تورات کی زبان ہوتی اور اللہ کی نازل کی ہوئی انجیل کی زبان ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ تو جب اس امت کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کی خاطر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا ہو کہ پوری مانوتا کا کام تمہیں سونپا گیا ہے، تمہیں سونپا گیا، اور جو کام سونپا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر بھلی بات کی دعوت دو، اس کی تبلیغ کرو، اس کا پرچار کرو، اس کی طرف بلاؤ، اس کا سسٹم جاری کرو۔ یہ تمہیں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنی بھلی باتیں، معروف کی باتیں، اچھی باتیں، ان کو چلانا ہے۔ تمہیں پولیس والوں سے کہنا ہے کہ ظلم مت کرنا ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ تمہیں کہنا ہے، منسٹروں سے کہنا ہے، پرائم منسٹر سے کہنا ہے کہ اگر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، ڈسکریمنیشن کی پالیسی اختیار کی گئی، مانوتا کو قتل کیا گیا تو تمہارا انجام تباہ ہو جائے گا۔ تمہیں سب سے وہ کہنا ہے جو ایشور کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے۔ مانوتا کا سبق پڑھانا ہے، سب کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری قوت سے پیش کرنا ہے، بغیر کسی جھجک کے پیش کرنا ہے۔ لوگوں سے کہنا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا، رشوتیں نہیں چلیں گی، سٹا نہیں چلے گا، دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، تجارت میں گھپلا نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں کی جائے گی، کسی کو ظلم سے تباہ نہیں کیا جائے گا، رشوتیں نہیں لی جائیں گی، کوئی آفیسر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کلرک ظلم نہیں کرے گا، کسی کو بھی ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی پڑھنے پڑھانے والا کسی کو غلط تعلیم نہیں دے گا، تعلیم میں کوتاہی نہیں کرے گا، بھیجا ناغے نہیں کرے گا، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ یہ بات معاشرے کے تمام لوگوں سے کہنا ہے۔ عورتوں سے کہنا ہے کہ تمہیں حجاب کا اہتمام کرنا ہے، سر پر اوڑھنی رکھنا ہے، شرم اور حیا کا لحاظ رکھنا ہے، عفت اور عصمت کو بچانا ہے، تمہیں بے حیا نہیں بننا ہے، تمہیں رقص و سرود کی محفلوں میں نہیں جانا ہے، تمہیں اپنے گھر کی رانی بننا ہے۔ اور اسی طرح نوجوانوں سے کہنا ہے کہ آوارگی کو اختیار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، تمہیں اڑیا فلمیں نہیں دیکھنی ہے، تمہیں گانے نہیں سننے ہیں، تمہیں موبائل کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے، تمہیں تعمیری کام انجام دینے ہیں، تمہیں تعلیم کو عام کرنا ہے، تمہیں انسانیت کو پھیلانا ہے۔ پیغام سب کو دینا ہے، ہر حلقے کو دینا ہے، ہر طبقے کو دینا ہے، اس لیے کہ امت کی یہ ذمہ داری، اور برائیوں سے روکنا، ہر برائی سے روکنا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکنا ہے، اور دل میں عزم روکنے کا کر سکتے ہیں تو یہ کرنا ہے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال مجھے اس کی خوشی ہے کہ ہمارے ضلع میں مظفر نگر ہمارا ضلع ہے، ہمارے جد امجد حضرت سید مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہجہاں کے دربار میں 7000 منصب پر فائز تھے، انہی کے نام پر مظفر نگر شہر رکھا گیا۔ یہاں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ہمارا ضلع ہے، اور ان کے بیٹے تھے منصور جن کے نام پر منصور پور ہے، اور متعدد قصبات انہی کی اولاد کے نام پر ہیں۔ تو ایک دور تھا، مغل امپائر کا ایک دور تھا، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اقتدار کا مظاہرہ کیا اور بہت کچھ کام کیے۔ چپے چپے پر تعلیم گاہیں تھیں، پنجاب کے صوبے میں ہر محلے میں مدرسہ تھا، مسجد تھی، ہر مسجد آباد تھی، ذکر سے اور نماز سے ہزاروں مسجدیں پنجاب میں تھی جو تباہ کر دی گئی، باڑوں میں جن کو تبدیل کر دیا گیا، شراب کے اڈے بنا دیے گئے، اور اسی طرح دلی میں کتنی مسجدوں کو لوٹا گیا، تباہ کیا گیا، اور آج بھی بس ان کے آثار باقی ہیں، یہ دیواریں باقی ہیں، یا وہ بھی باقی نہیں۔ یہ سب کچھ دور تھا
ظاہر ہے کہ یہ دور تھا اور یہ عہد رفتہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کا صرف تذکرہ کر لیا جائے، یہ دور واپس آنا چاہیے، اور اس دور کو واپس لانے کے لیے وہی کردار اختیار کرنا ضروری ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جس کی بنیاد پر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر یمن سے لے کر عراق اور شام تک پورے جزیرۃ العرب کو آپ نے فتح فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ایران کو فتح کیا، رومن امپائر کو فتح کیا، ایجپٹ کو، تونس کو، لیبیا کو، الجیریا کو، مراکو کو، اسپین کو وہ فتح کرتے چلے گئے۔ یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ تعلیم تھی، یہ وہ نظام تھا جس نے یہ انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب برپا ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق سے۔ تو کیا یہ آیت اب پڑھی نہیں جا رہی ہے؟ کیا یہ آیت قرآن سے نکل گئی؟ کیا حافظ اس کو بھول گئے؟ کاتبوں نے اس کا لکھنا بند کر دیا؟ کیا ہو گیا؟ کون سی بجلی گری؟ کون سی آفت آئی؟ اس آیت کا مطلب دماغوں سے کیوں نکل گیا؟ اور جن فتوحات کو ہم نے اسی آیت کی کنجی سے حاصل کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس آیت کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا گیا تھا وہ کیوں اب برپا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک عرصے سے کون سی مصیبت آئی ہے کہ ہمارا وہ انقلاب ٹھہر گیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک وحدانی نظام تعلیم عطا کیا گیا تھا۔ وحدانی نظام تعلیم، ایک ایسا نظام تعلیم جس سے امام بھی اور خطیب بھی اور مفسر بھی اور محدث بھی اور فقیہ بھی اور اصولی بھی اور ادیب بھی اور شاعر بھی اور انجینئر بھی اور سائنٹسٹ بھی اور ڈاکٹر بھی اور ریفارمر بھی اور قائد بھی اور رہبر بھی سب تیار ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، ایک دینی مدرسہ، ایک دنیاوی مدرسہ۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، عمر فاروق کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے، حضرت علی کے زمانے میں دو مدرسے نہیں تھے۔ پوری تاریخ جو ہماری گزری ہے 1200-1300 سال کی، اس میں دو مدرسے نہیں تھے کہ یہ ہے دینی مدرسہ، یہ ہے دنیاوی مدرسہ۔ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت پر کتاب لکھی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ ہمارا وحدانی نظام تعلیم ایسا تھا جس سے فارغ ہونے والا امام بھی ہوتا تھا، مفتی بھی ہوتا تھا، قاضی بھی ہوتا تھا، اور مفسر و محدث و فقیہ بھی ہوتا تھا، اور وہ ہندوستان کا سلطان بھی ہوتا تھا، اور وزیر بھی ہوتا تھا، اور انجینئر بھی ہوتا تھا۔ وہ سب ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسپیشلائزیشن مختلف موضوعات پہ کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ الگ کسی مدرسے میں شاہ جہاں نے تعلیم حاصل کی ہو، یا اورنگزیب نے تعلیم حاصل کی ہو، یا ہمایوں نے تعلیم حاصل کی ہو۔ جس نے کی وہ اسی مدرسے میں، جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، اس میں تعلیم حاصل کی۔ لیکن جب اس مدرسے کو سکیڑ دیا گیا، سمیٹ دیا گیا، کاٹ دیا گیا، بہت سے موضوعات نکال دیے گئے اور غیر ضروری موضوعات داخل کر دیے گئے، تب یہ ہوا کہ مدرسے سے صرف ملا نکل رہا ہے، صرف امام، صرف خطیب، اس لیے کہ مدرسے کی قطر بیوت کی گئی، اس کی کاٹ چھاٹ کر دی گئی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو آپ کھڑا کر دیجئے، اس کی انگلیاں تراش دیجئے، پیر کی اور ہار کی، اس کے کان کاٹ دیجئے، ناک کاٹ دیجئے، اور کہیے کہ یہ جناب حضرت مولانا فلاں فلاں ہے۔ ویسے ہی حشر کیا گیا، مولاناؤں کا بھی کیا گیا اور مولویوں کا بھی کیا گیا اور فارغین کا بھی کیا گیا اور مدارس کا بھی کیا گیا۔ اس لیے اس سے جو نقصان پہنچا وہ 200-300 سال سے مسلسل پہنچ رہا ہے۔ بہرحال مبارک ہو، یہاں اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وحدانی نظام تعلیم کی بنیاد پر اسکول اور مدرسے کا امتزاج ہوگا، اور مدرسے دارالعلوم اور کالج کا امتزاج
ہوگا اور یونیورسٹی اور جامعہ کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جائے گا، اور مسجد ہوگی جہاں پر نماز بھی اور ذکر بھی اور تلاوت بھی، اور نبوی مسجد کے نظام کو برپا کیا جائے گا، اور ہاسپٹل ہوگا 24 گھنٹے جو اپنی سروس فراہم کرتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ، یعنی خانقاہ وہ نہیں مری ہوئی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عزلت نشین، بلکہ وہ خانقاہ جو انقلاب برپا کر دیتی ہے اور دل و دماغ کی تسخیر کر کے ایک انسان کو مزکہ اور مجلہ اور مصفہ بنا کر میدان عمل میں ڈال دیتی ہے، تو اس کا رابطہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، نبی سے بھی ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے افراد کی تیاری مقصود ہے۔ بہرحال یہ منصوبہ ایک کیمپس کہتے ہیں 15 بیگھہ ایک کیمپس ہے، یہ کیمپس اسلامک سینٹر کے لیے ہے۔ اسلامک سینٹر میں ظاہر ہے کہ اسکول بھی ہونا ہے، کالج بھی ہونا ہے، اور دارالعلوم اور کالج میں امتزاج ہونا ہے، دونوں کو بغل گیر ہونا ہے، وحدانی نظام تعلیم برپا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتال ہر بستی کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام شعبے جن کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ہماری بستیوں کو، ان سب کا انتظام کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ مدد اوپر سے بھی عطا فرمائے، نیچے سے بھی عطا فرمائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ڈال دے کہ وہ جوش و خروش کے ساتھ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے مددگار بن جائیں، اور جب تک یہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے چین سے نہ بیٹھے، یہ نہ سوچے کہ بس اب ہو جائے گا، ہم نے فیصلہ کر لیا اور 2 اینٹ ڈال دیا، سنگ بنیاد رکھوا دیا، اس سے نہیں ہوگا، رات و دن ایک کرنا پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں جب پھر 1 سال کے بعد میری حاضری ہوگی تو بلڈنگیں کھڑی ہوں گی اور طلبہ سے بھری ہوں گی، اور فضا ایمانی ہوگی، ربانی ہوگی، روحانی ہوگی، نبوی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، بہت ہی زیادہ مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔